حضرات محترم، غالباً آج 10 شعبان المعظم ہے۔ آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد ایک ایسی رات آئے گی کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت امت مسلمہ پر بے انتہا برستی ہے۔ اس رات کے اندر میرا اللہ خود آسمان دنیا پر موجود ہوتا ہے اور میرا رب خود آوازیں لگواتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں رب اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، میں اس کے دامن کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں۔ غرض یہ کہ میرا اللہ آسمان دنیا پر خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ویسے پورا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ میرے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال بھر کے اندر جتنے کثرت سے نفلی روزے شعبان کے اندر رکھتے تھے، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ویسے آپ معمول تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے کے اندر 2 روزے رکھنا، عموماً سوموار کو روزہ رکھتے یا جمعرات کو روزہ رکھتے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا ایام 20 کے، لیکن کثرت کے ساتھ جو روزے ہوتے وہ شعبان کے اندر ہوتے۔ شعبان کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے ذکر اذکار کے اندر مصروف ہوتے، اور یہ ساری کچھ اس لیے کہ آگے رب کا ایک مہمان آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایک عظیم مہمان رمضان المبارک کے عنوان سے بھیج رہا ہے تاکہ اس پورے مہینے کے اندر ایک باقاعدہ تیاری کر لی جائے اور تیاری کر کے پھر رمضان کو قیمتی بنا لیا جائے۔ اس لیے کہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں میرا اللہ ان کے اندر ایک ایک گھڑی کے اندر ایک ایک عمل کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ نیکیوں کا سیزن بالکل قریب ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ ہر عقل مند انسان سیزن کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، جب اس کا سیزن ہوتے تو کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتی، پہننے کی پرواہ نہیں ہوتی، گندے بندے کپڑے جیسے چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی پوچھے تو کیا ہوا، کیا کر رہے ہو بھائی، اپنے کھانے کا اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وہ کہتے ہیں یار پورا سال کھانے ہی تو ہے، بس یہ سیزن کے لیے ذرا ان میں کمال ہے۔ تو مومن کے لیے ایک سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ پورے سال کے اندر اگر کوئی سستی ہوئی ہے نا تو اس مہینے کے اندر اس سستی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچے رمضان آئے گا تو جناب والا میں پھر تیاری کروں گا نیکیوں کی، یہ بڑی بھول ہے۔ جہاں نیکیوں کی تیاری کرنے کا موڈ بنتے وہاں رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رمضان کی تیاری میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے وہ اس شعبان کے مہینے کے اندر کر دینی چاہیے۔ پھر شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے رات جس کو میں اور آپ شب برات کہتے ہیں، یہ شب برات ایسی عظمت والی رات ہوتی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے مخلوق کی تمام کی زندگیوں کے فیصلے وہ لکھے لکھائے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں لکھتے اسی رات ہے، بعض فرماتے ہیں لکھے ہوئے شروع سے، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے میرا اللہ ہر ایک کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے زندہ کب تک رہنے، اس کی زندگی کے لمحات کیسے ہیں، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اس لیے استاد اسامہ صاحب کو پریشان ہو، لکھا ہوا ہے شادی کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز میرے رب کی جانب سے لکھی ہوئی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت شب برات کی رات فیصلے 1 سال کے،
یعنی اس شب برات تک، اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک کون کون زندہ رہے گا، کون کون اس دنیا سے چلا جائے گا، کس کی شادی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی، کس کو مال کے اندر کتنا نفع ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، وہ میرے اللہ اس رات کے اندر سب فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کام تقسیم ہو جا کر دیتے، ہر فرشتے کو ایک سال کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آپ نے ایک سال کے اندر کیا کرنا ہے۔ اس لیے میرے آقا اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے، اور کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پوچھا گیا رسول اللہ اس رات کی کوئی خاص حیثیت؟ آج اس وقت میرا رب میرے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہوگا نا، میرا اللہ لکھ رہا ہوگا کہ اس بندے کے لیے میں اپنے پاک پیغمبر کے لیے چیز لکھ رہا ہوں، میں اس وقت رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ اللہ کے جب وقت میری زندگی کا فیصلہ کر رہا ہوں، میں اس وقت اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کریں۔ جب اللہ لکھ رہا ہو نا اس کی زندگی اتنی ہے، تو اس وقت میرا رب جب ہمیں دیکھے تو ہم اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں۔ اللہ جس وقت لکھے کہ اس کے لیے مال اتنا ملے گا اس کو ایک سال کے اندر، ہم رب کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ جس وقت لکھے اس کی زندگی کے لمحات اتنے، اس کو صحت کے لمحات اتنے ملے، اس وقت ہم قرآن اٹھا کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا اس سے شب برات کے اگلے دن یعنی 15 شعبان، 14 شعبان کی رات شب برات ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 14 شعبان کا دن ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کو میرے آقا روزہ رکھتے تھے کہ وہ حساب و کتاب فرشتوں کو ملنے کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے یا رسول اللہ روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ نہیں، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ رات میرے رب نے میری زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ فرشتوں کے سپرد کیا، آج فرشتے ڈیوٹی پر تبدیل ہو کر جب آ رہے ہیں تو پہلے دن وہ دیکھیں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ رات مکمل ہو، یہ رات جو آ رہی ہے کس کس کو ہمیں اس زندگی کے اندر ملتی ہے نہیں ملتی، ابھی 3 دن 4 دن باقی ہے، ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا، بہرحال اتنا تو عزم ہونا چاہیے نا کہ اللہ اب کی بار یہ جو رات مجھے ملے گی نا میں اس رات کو عبادت ضرور کروں گا، اللہ میں اس رات کو تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ میں اس رات کو نوافل بھی پڑھوں گا، اللہ میں اس رات کو ذکر اذکار بھی کروں گا، اللہ میں اس رات کو تلاوت بھی کروں گا، اللہ اس رات کو جتنا ممکن میرے سے ہوا میں صدقہ بھی ضرور کروں گا، تاکہ میرا نام جب لکھا جائے حساب و کتاب کا معاملہ ہو تو اس وقت یہ نیک اعمال میرے ساتھ ہو۔ اور میں جو اس رات کے اندر عبادت کر رہا ہوں میرا اللہ اتنا پورے موڈ میں ہوتا ہے نا، پورے جوبن میں میرے رب کی رحمت ہوتی ہے، صبح صادق تک یعنی آسمان دنیا سے میرا اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتے جناب جبریل امین کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا لے کر نا آسمان سے کعبۃ اللہ کی چھت پہ اترتے ہیں، وہ جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑتے ہیں، اور گاڑنے کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے چلو جی آپ کی میں تشکیل کر رہا ہوں، جائیں آج کی رات پورے عالم کے اندر پھیل جائے، اے جبریل تو رب کے حکم سے میں لے کر آیا ہم آ گئے، تو نے پھیلا رہے ہم جا رہے، تشکیل کر رہے جا رہے، کرنا کیا ہے کہ آج کی رات جو بھی رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا نظر ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہوا نظر ہے، جو نوافل پڑھتا ہوا نظر ہے، جو ذکر اذکار کرتا ہوا نظر ہے، تم نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جب وہ عبادت مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا، دعا وہ مانگے گا، بدلے میں آمین تم نے کہنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک بندہ گناہگار بندہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا کے اوپر آمین اور لبیک فرشتے کہہ رہے ہو تو اس دعا کو قبول ہونے میں کون سی کمی رہ جاتی ہے؟ ساری رات یہ معاملہ ہوتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے سحری کا وقت ہوتے تو جناب جبریل امین آواز لگاتے سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے اور سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے اب جناب جبریل امین واپس چلتے چلے جی واپس چلتے، فرشتے سارے اکٹھے ہوتے کہتے ہیں جبریل اب سوال ایک ہے ہمارا، اس کا جواب دو۔ سوال کرنا اچھے انداز میں یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، رانا صاحب سوال کر لینا چاہیے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے ہاں یہ ہو، سوال کرنے کا انداز اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، سمجھنے کا ارادہ ہو، ادب کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو بھی علم عطا کرتے ہیں۔
اور اگر سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہو، مفتی صاحب بس کرانے سے میرا مقصد سوال کرنے کا کیا ہے؟ ذلیل کرنا ہے اس کو. اگر اگلے کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کر لے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. فرشتے پوچھتے ہیں جبریل تو اللہ کے حکم سے لے کر کے آئے، ہم آ گئے، تو نے سب طرف کا جھنڈا اٹھایا، تیرے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ کے ٹھہرا، تو نے تشکیل کی، ہم نے تشکیل قبول کی، تو نے حکم دیا کہ جاؤ گلی کوچوں کے اندر گھوم جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ، عبادت گاہوں میں جاؤ، جہاں کوئی عبادت کرتا ہوا نظر آئے، عبادت کے بعد دعا وہ کرے گا، تم نے آمین کہہ لے. ہم نے جا کے آمین بھی کہہ دیا. ساری رات عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہے. اے جبریل یہ تو بتا میرا اللہ ان عبادت گزاروں کو، ان شب بیداروں کو، ان جناب والا عبادت کرنے والوں کو کیا انعام بدلے میں عطا فرما رہے؟ جبریل فرمائے گا اچھا انعام تو پوچھتے ہو، تو انعام یہ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا تو تمہیں لے کے آنے کا، میں لے کے آ گیا. ساری رات جنہوں نے عبادت کی، جن کی دعاؤں پر آپ نے آمین کہی، میرے اللہ نے تمام عبادت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی. اچھا سب کی مغفرت ہو گئی، ہاں جی سب کی میرے اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، بس چند بدنصیب ایسے ہی ہیں میرا اللہ ان کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں کرتا. یہی بدنصیب شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے، یہی بدنصیب شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاتے، یہی بدنصیب وہ جو عیدین کی راتیں عبادت والی ہوتی ہے، جن میں میرے رب کی رحمت آسمان سے برس رہی ہوتی ہے، ان راتوں کے اندر بھی انہی بدنصیب کے بارے میں آتے میرا اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ان بدنصیبوں میں سب سے پہلا بدنصیب کون ہے جس کی میرا اللہ مغفرت نہیں کرتا؟ فرمایا وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. مشرک موحد جو ہے نا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، میرا اللہ اس کی مغفرت ضرور فرمائے گا. اور شرک ایسی بیماری، ایک بندہ دن رات عبادت کرتا ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہو، جناب والا ہر وقت سجدے میں بھی ہے، ہر وقت تلاوت بھی کر رہے، ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن شرک بھی ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرتے ہیں. فرمایا ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے. اس بابرکت رات میں میرا رب مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا. دوسرا بندہ، دوسرا بدنصیب کہ جس کی مغفرت میرا اللہ اس رات کے اندر نہیں کرتا، وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے. شرابی ہے، شراب پیتے ہے. شراب کو انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، شراب پینا یہ شیطان کا کام ہے. یوں سمجھ لیں کہ شیطان میں اور اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. شیطان بھی رب کی رحمت سے بہت دور، اور جو شراب پینے کا عادی ہے وہ بھی رب کی رحمت سے بہت دور. میرا اللہ اس کی مغفرت بھی اس رات کے اندر نہیں کرتا. نمبر 3 وہ شخص ہے کہ جو اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے. اچھا یہ بات مشرک آج کل اس سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے. آج کل کیا ہر دور میں مواحد ہونا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس سے پھر بھی بندہ بچ جاتے. شراب پھر بھی کوئی چھپ چھپ کے پیے گا، اس کے بھی مواقع بہت ملتے ہیں لیکن پھر بھی بچ جاتے. لیکن بات کہ کسی مسلمان کے اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا، بغض سے محفوظ رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بغض ہوتا کیا ہے، کینہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کو کسی بندے کے اوپر غصہ آیا، اب غصہ آنے کے بعد آپ کو غصہ نکالنے کا موقع نہیں ملا، آپ اس کے اوپر بول نہیں سکے، لڑ نہیں سکے. اگلا بندہ آپ سے زیادہ طاقتور تھا، کیا تھا، آپ اس کے سامنے اپنا غصے کا اظہار نہیں کر سکے، وہ غصہ دل میں دبا لیا. اب آپ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا اور دل کے اندر لے کے بیٹھے، موقع بھی نہیں بڑا نہیں سکے. یہ جو دل کے اندر بات ہے یقین ہے. کسی مسلمان کے بارے میں یہ جذبات دل کے اندر رکھنا کہ پھر جب موقع ملے گا میں اس کو رگڑا دوں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، یہ بغض ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ابھی مسلمان کا کینہ رکھنا، بغض رکھنا دل کے اندر نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مسجد کا دروازہ ہے، میرے آقا صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو فرماتے فرماتے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے نا جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، ابھی دیکھنا سامنے مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوگا، وہ جنتی ہے.
جو دیکھنا چاہتا ہے جنتی ہوتا کیسے، وہ اس نوجوان کے چہرے کی زیارت کر لے۔ صحابہ فرماتے ہیں سب کے سب نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح جنتی ہوگا کیسا، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے کان کیسے ہیں۔ جنتی جو ہوگا اور پیغمبر کی زبان اسے جنتی ہونے کی بشارت دے رہی ہے، وہ بندہ ہوگا کیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا، آیا، سارے صحابہ اس کو دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا کی مسجد مجلس کے اندر آ کے وہ بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو گئی، دن گزر گیا۔ اگلے دن پھر اسی وقت وہی ہے، میرے آقا پھر فرماتا تم میں سے جو چاہتا ہے جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، ابھی دیکھنا سامنے مسجد میں ایک نوجوان آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر دیکھا، ایک دن، دو دن، تین دن لگاتار میرے آقا کی زبان مبارک سے اس کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ تیسرا دن جب وہ بندہ اٹھ کے جگیا نا، ایک ساتھ فرماتا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ چل پڑا۔ وہ دور کہیں سے آیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ جاتا رہا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر گیا تو میں اس کے محلے میں انتظار میں رہا، رات کا وقت ہو گیا، دروازے میں دستک دی۔ صحابہ کرام مہمان نوازی بڑے تھے، دروازے میں دستک دی، اندر جی کون ہے؟ جی میں اس محلے میں نیا آیا ہوں، میرے پاس رات کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ اگر شفقت فرمائے، مسلمان ہوں، آپ کے گھر ایک رات کے لیے بطور مہمان رہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دے دیں تو میرا جی بالکل، دروازے کھول دی۔ اب یہ رات ساری اس کے ساتھ گزارتے ہیں، صبح تک یہ جاگ رہے ہیں، سجاد اسے دیکھ رہے ہیں، یہ رات کو کرتا کیا؟ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے اپنی چارپائی میں بیٹھتے، چارپائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی، جھکانے کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے آرام سے سو گیا۔ سونے کے بعد صبح اٹھا، معمول کے مطابق میرے نبی کے سارے صحابہ تہجد گزار تھے، صبح تہجد کا وقت ہوتا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد۔ یہ جو مہمان ہے یہ بھی اٹھے پیچھے پیچھے، ساری رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پکڑ لیا، اے نوجوان تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، جی سوال کرے۔ کہا میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے گھر رہنے کی، میں اس علاقے کے اندر کہیں اور بھی رہ سکتا تھا۔ اچھا بنا پائے تھے کیوں؟ کہا سر بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ 3 دن مسلسل میرے آقا کی محفل میں آتے رہے، مسجد نبوی میں آپ آئے ہیں، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے داخل ہونے سے پہلے میرے پیغمبر کی زبان نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، میں صرف دیکھنے کے لیے ہی آیا تھا۔ آخر آپ کا کون سا ایسا عمل ہے، آپ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ جس نیکی کی وجہ سے میرے اللہ نے دنیا میں اپنے پیغمبر کی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دلوا دی ہے؟ آپ پھر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سب جھکا کے بیٹھے ہیں، سو گئے۔ جو عمل ہم کرتے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ میں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی۔ کہا آپ بتا دو آپ کیا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میرے اللہ نے آپ کو جنتیوں میں شمار فرما دیا؟ کہا نوجوان اور تو میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، تو نے دیکھا جب عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا کے بیٹھا تھا۔ کہا پتا میں کیا کر رہا تھا؟ نہیں پتا، بتا دے۔ کہا میں رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں روزانہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کرتا ہوں، سر کو جھکاتا ہوں اور سر کو جھکا کے دیکھتا ہوں، آج کے دن میرے دل میں میرے سینے میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے، میں تلاش کرتا ہوں میرے سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ تو نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دن اگر کسی مسلمان نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں سونے سے پہلے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو اور کوئی عمل نہیں ہے، بس صرف یہ عمل ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اسی عمل کی برکت سے میرے اللہ نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اس لیے میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں یہ شب برات کی رات اس مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، غالباً منگل کی رات بنے گی، آج 10 شعبان ہے، یہ جو آگے منگل آئے گا 4 دن کے بعد، اس منگل کی جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے، اس رات کو جاگیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اچھا جاگنے میں کیا ہے؟ جاگنے کے اندر اگر آپ یوں کر لیں نا کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جتنی دیر آپ کے پاس ممکن ہو، 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیں،
اگر تلاوت نہیں کر سکتے تھوڑی دیر درود پاک کی تسبیح کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو تسبیح آپ کر سکتے ہیں, جتنی حشاش بشاش ہوگی کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اٹھ کے جاتے ہوئے جتنا ممکن ہو آپ سے اتنا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیں. 10 روپے 5 روپے 2 عمل ہو گئے. نمبر 1 تلاوت کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی. نمبر 2 تلاوت کر لی. نمبر 3 تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا. نمبر 4 جاتے ہوئے تھوڑا سا صدقہ بھی کر لیا. صدقہ کرنے کے بعد گھر کے اندر پہنچے, اور گھر کے اندر پہنچنے کے بعد جناب اگر ممکن ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں. زیادہ نہیں, صرف 2 رکعت, اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ آج تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ میں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اللہ میرے دل کے اندر اگر کسی مسلمان کا کینہ ہے وہ اس کو بھی معاف کرتا ہوں. اللہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے میں کوشش کروں گا اس سے بھی معافی مانگ لوں گا. اللہ تو بھی اپنی رحمت سے میری معافی فرما دے. اس کے بعد جانے گا سو جائیں, آرام سے سوئیں, لیکن الارم لگائیں, ترتیب بنائیں. صبح اٹھیں, کوشش تو کریں صبح سحری کے وقت اٹھے روزہ رکھ لیں. 15 شعبان کا روزہ ایک روایت کے مطابق مسنون کے مستحب ہے, میرے آقا بھی رکھتے ہیں. ثواب کی نیت سے رکھے سائرہ. اب صبح اٹھے تہجد کے وقت اٹھے 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ لیں, سحری نکالیں تہجد بھی پڑھ لیں. اگر روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے, نفلی روزہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح نماز فجر جماعت کے ساتھ ضرور ادا کریں. آپ نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی, کچھ اضافی عمل بھی کر لیا. فجر جماعت کے ساتھ پڑھی, مسجد کے اندر آ کے پڑھی. میرے پیغمبر کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھی اور عشاء بھی جماعت سے پڑھی, پھر مزے سے ساری رات سوئے, میرا اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تو اللہ رب العزت پکا یقین ہے اگر ہم اس نیت سے عبادت کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور ہماری مغفرت کا اعلان بھی فرما دیں گے. سنتیں ادا کر لیں, ساتھ ہی اعلان سن لیں. اسی منگل کو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ, جس میں الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے کو تقریباً 14 سال لگ رہے ہیں. پہلی بچی ہمارے ادارے میں جس نے اسکول کے ساتھ مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. کل اس کا آخری سبق ہوگا. کل 12 بجے اس کے گھر والوں کو ہم نے بلایا ہے, اس کے گھر والے آئیں گے اور ان کا انشاءاللہ ہم آخری سبق سن لیں گے. اس کی تاج پوشی وہ انشاءاللہ تعالی مستورات کے جلسے میں منگل والے دن انشاءاللہ تعالی ہوگی. پہلی بچی جو ہمارے اس ادارے میں ناظرہ پڑھنے والی, تو 15 بچی ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا, ان کی دوپٹہ پوشی ہوگی. 2 بچیاں اس سال ایسی ہیں جنہوں نے عالمہ کا کورس مکمل کیا, ان کی بھی تاج پوشی ہوگی. حفظ قرآن جس نے الف سے لے کے یا تک, الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل اسی ادارے کے اندر کیا ہے. الحمدللہ کل اس جلسے کے اندر جو منگل والے دن ہوگا 12 بجے سے لے کے اور 4 بجے تک ہمارے پاس معلم آ رہی ہے جھنگ سے معلم آ رہی ہے بیان کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس میں دستار پر اس کی تاج پوشی ہوگی. آپ کی جو مستورات جو محلے والے ہیں وہ بھی, جو دور والے ہیں وہ بھی اپنی مستورات کو اس پروگرام کے اندر ضرور بھیجیں. باقی بچے بھی الحمدللہ ہمارے ایسے ہیں جن کا حفظ بالکل قریب ہے, 1-2 پارا کسی کا آدھا پارا رہ رہا ہے, وہ انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ہے.